बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स लाया है हैदराबाद ग्लोबल एजुकेशन फेयर एट ऑफिसर्स मेस मलकपेट, सैटरडे 12 जुलाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और हायर एजुकेशन के लिए बेहतर रास्ता ढूंढ रहे हैं तो एतमाद कीजिए करियर विंग्स कंसल्टेंट्स पर, जहां आपको मिलेगी सही रहनुमाई और आपके वालिदैन को तसल्ली। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है एक मुकम्मल और भरोसेमंद कंसल्टेंसी सर्विस, ताकि आप ले हर फैसला सोच समझ कर और बनाएं अपना करियर दुनिया के कामयाब लोगों के साथ। इस फेयर में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, जहां होगा डायरेक्ट डेलीगेट से 1-to-1 इंटरेक्शन, फ्री एंट्री और फ्री रजिस्ट्रेशन, और मिलेगी स्पॉट ऑफर, स्पॉट एडमिशन और स्पॉट असेसमेंट की सहूलत। साथ ही यूके वर्क परमिट, स्किल्ड वीजा, यूरोप जॉब सीकर वीजा और लोन असिस्टेंस के लिए भी स्पेशल गाइडेंस काउंटर्स अवेलेबल हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. हमास ने जंग बंदी तजवीज़ पर दिया पॉजिटिव जवाब। इसराइली कैबिनेट में डील पर गौर। नेतन्याहू और आर्मी चीफ में तकरार। गाजा में मजीद 47 फलस्तीनी जाम बहक। जंग के 638वें दिन कई जगह बमबारी, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फिर निशाना। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी इबादत खाने और इसराइली रेस्टोरेंट पर हमला। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने की मज़म्मत। अमेरिका के साथ फौरी कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। ट्रंप बातचीत की नाकामी पर पुतिन से नाराज। कहा रशियन प्रेसिडेंट बस लोगों को हलाक करना चाहते हैं। अमेरिका के टेक्सास में सैलाब से 24 हलाक। समर कैंप में शिरकत करने वाली 23 लड़कियां लापता।
مودی کا ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں گرم جوشی سے استقبال، صدر سے آپسی تعاون پر بات چیت۔ ادھو اور راج ٹھاکرے کا 20 سال بعد جذباتی ملاپ، شیو سینا یو بی ٹی نے کہا فیویکول کا جوڑ ہے۔ بہار ووٹر لسٹ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا، این جی او نے کہا الیکشن کمیشن کا حکم دستور کی خلاف ورزی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ حماس نے قطر اور ایجپٹ کی جنگ بندی تجویز پر اپنا جواب دے دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک پازیٹیو جواب ہے۔ سر تقریباً 2 سال سے جاری جنگ اور اسرائیلی بربریت ختم ہونے کے آثار پیدا ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے 60 دن کی جنگ بندی سے اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اس سمجھوتے کے تحت اسرائیلی سپاہی غازہ سے واپس ہوں گے، ہوسٹیجز اور لاشوں کو واپس دیا جائے گا اور مستقل جنگ بندی کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ حماس کے ایک عہدیدار نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ ہم نے مصالحت کار قطر اور ایجپٹ کو جنگ بندی تجویز پر اپنا جواب دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حماس کا جواب پازیٹیو ہے اور اس سے ڈیل کا راستہ صاف ہو سکتا ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت الگ الگ مرحلوں میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ پہلے دن 8 ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے گا، اس کے علاوہ 18 ہوسٹیجز کی لاشیں بھی حوالے کی جائیں گی۔ 50ویں اور 60ویں دن باقی ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیل یونائیٹڈ نیشنز اور ریڈ کریسنٹ کی نگرانی میں ساؤتھ اور نارتھ غازہ سے اپنے سپاہیوں کو واپس بلانا شروع کرے گا۔ ٹیکنیکل ٹیمیں سرحدوں کے بارے میں کام کریں گی اور فوری انسانی مدد بھیجی جائے گی۔ اس سے پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ حماس جنگ بندی تجویز پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ حماس نے اس تجویز کا جواب دینے کے لیے دوسرے فلسطینی گروپوں کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کیا۔ غازہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 47 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر مدد حاصل کرنے والے بھوکے فلسطینیوں پر گولیاں چلائیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنگ کے 638ویں دن بھیانک بمباری کی گئی، جس میں درجنوں فلسطینی شہید ہوئے۔ غازہ کی کئی ہاسپٹلز میں درجنوں لاشیں اور زخمیوں کو لایا گیا۔ خان یونس کے بنی سہیلا میں ایک ہی خاندان کے 4 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایز غازہ کے زیتون میں ایک سکول پر بمباری میں 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اس سکول میں بے گھر فلسطینی ٹھہرے ہوئے تھے۔ شجاعیہ میں بھی حملہ کیا گیا۔ البریج کیمپ میں ایک فلسطینی خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ نارتھ غازہ کے شیخ رضوان علاقے میں ایک ہی خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 57,113 ہے۔ ان 22 مہینوں میں اسرائیلی حملوں میں 80% عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ویسٹ بینک میں بھی اسرائیلی فوج نے دھاوے جاری رکھی۔ الگ الگ کارروائیوں میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ نابلس، جنین، یروشلم اور دوسرے علاقوں سے دھاووں کی خبریں ملی ہیں۔ حماس کے سینئر لیڈر ہارون ناصر الدین نے کہا کہ مسجد اقصی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی پولیس اور یہودی آباد کاروں کی طرف سے فلسطینی نمازیوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روکنا قابل مذمت ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اسرائیل میں ریلیاں نکالتے ہوئے جنگ بندی سمجھوتے اور ہوسٹیجز کی رہائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ یہ ریلی ایک ایسے وقت نکالی گئی جب اسرائیلی کیبنٹ میں سیز فائر ڈیل پر غور ہوا۔ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کی تنظیم نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ سڑکوں پر نکلتے ہوئے احتجاج میں حصہ لیں۔ معلوم ہوا کہ اسرائیلی کیبنٹ کی ایک اہم میٹنگ میں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور اسرائیل کے آرمی چیف ایال زمیر کے درمیان تکرار ہوئی۔ لبنان میں اسرائیل کے حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر سمجھوتے کے باوجود اسرائیل وقفے سے خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ لبنان کے عہدیداروں نے بتایا کہ ساؤتھ لبنان کے بنت جبیل میں ایک گاڑی پر حملہ کیا گیا، جس سے ایک شخص ہلاک ہوا اور 2 زخمی ہوئے۔ آسٹریلیا کے میلبورن میں ایک اسرائیلی ریسٹورنٹ پر فلسطین کے حامیوں نے حملہ کر دیا۔ اس کے کچھ دیر پہلے ایک یہودی عبادت خانے کو بھی آگزنی کا نشانہ بنایا گیا۔ جمعے کی رات 8:30 بجے تقریباً 20 مخالف اسرائیل احتجاجی مزنان ریسٹورنٹ میں گھس پڑے اور اسرائیلی فوج کے خلاف نعرے لگائے۔ پولیس نے بعض احتجاجیوں کو گرفتار کیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ اس ریسٹورنٹ کے مالک نے امریکہ اور اسرائیل کے فاؤنڈیشن کے ترجمان کی حیثیت سے کام کیا۔ ٹھیک تقریباً اسی وقت یا اس سے کچھ دیر پہلے یہودی عبادت خانے پر حملہ کیا گیا۔ اس وقت اندر بعض یہودی عبادت گزار جمع تھے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ایک مرد نے یہودی عبادت خانے پر حملہ کیا اور اسے آگ لگانے کی کوشش کی۔
غازہ جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف جذبات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے یہودی عبادت خانے پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ ایک بزدلانہ اور یہود دشمن کارروائی ہے۔ ایران نے ان خبروں کو خارج کر دیا کہ بہت جلد امریکہ کے ساتھ اس کی بات چیت ہونے والی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ان دعووں کو رد کر دیا۔ اس سے پہلے سورسز کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف اگلے ہفتے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تہران اور واشنگٹن دونوں نے اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کی۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ عوامی رائے اس قدر امریکہ مخالف ہے کہ کوئی بات چیت یا ڈپلومیسی کی بات نہیں کر رہا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ انہیں یورانیم کی افزودگی کا حق حاصل ہے۔ آذربائیجان میں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ میں ایران کے نیوکلیر پروگرام کی تائید کی گئی۔ صدر مسعود پزشکیان نے تمام رکن ملکوں کے حوالے سے کہا کہ وہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کے ٹیکساس میں سیلاب سے کم 24 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 23 لڑکیاں لاپتہ ہیں جو ایک کیمپ میں شرکت کر رہی تھیں۔ کئی دوسرے لوگ بھی لاپتہ ہیں۔ موسم عہدیداروں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے۔ بری طرح متاثرہ کروائل کاؤنٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ سب کچھ اچانک ہو گیا۔ لاپتہ لڑکیوں کی سرگرمی سے تلاش جاری ہے۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے ایک ڈیزاسٹر ڈکلیریشن پر دستخط کیے۔ ایک سمر کیمپ کے دوران سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگوں میں بچیاں شامل ہیں۔ ان میں زیادہ تر وہ لڑکیاں ہیں جو کرسچین گرلز سمر کیمپ میں شرکت کر رہی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیلاب کو ایک وحشت ناک سانحہ قرار دیا۔ ٹیکساس کے گورنر نے لاپتہ لوگوں کے لیے دعا کی اپیل کی۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ بتایا گیا کہ 2 گھنٹوں میں ندی کی سطح میں 20 فٹ کا اضافہ ہوا۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس طرح کا سیلاب 100 سال میں ایک بار دیکھا جاتا ہے۔ ہفتے کو بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ جہاں امریکہ میں سیلاب سے تباہی آئی، وہیں یورپ میں گرمی اور جنگل کی آگ سے لوگ پریشان ہیں۔ یورپ میں اس طرح کے واقعات میں کم 8 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اسپین میں 4، فرانس میں 2 اور اٹلی میں 2 کی موت ہوئی۔ جرمنی بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں ٹیمپریچر 40 ڈگری کو چھو گیا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حالات گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بس لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے رشیا کے خلاف سخت پابندیاں لگانے کا اشارہ دیا۔ حال ہی میں یوکرین کے بارے میں ٹرمپ اور پوٹین کے درمیان 1 گھنٹے کی بات چیت ہوئی تھی جو ناکام رہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ وہ پوٹین کے ساتھ بات چیت کے نتیجے سے ناخوش ہیں۔ ایئر فورس 1 کے ہوائی جہاز میں رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ شاید پوٹین پابندیوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ٹک ٹاک ڈیل کے سلسلے میں اس ہفتے چائنا کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس سلسلے میں سمجھوتے کی امید ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ چائنا ڈیل کو منظوری دے گا۔ پاکستان کے کراچی شہر میں ایک رہائشی عمارت گرنے سے 17 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ لیاری علاقے میں پیش آیا۔ چشمدیدوں نے بتایا کہ کئی لوگ ملبے میں پھنسے ہو سکتے ہیں۔ عہدیداروں نے اس سانحے کے لیے عمارت کے مکینوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ عمارت گرنے سے پہلے دھماکے ہوئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ 50 سال پرانی عمارت ہے جس میں 13 خاندان رہتے تھے۔ اس عمارت کے 5 فلور تھے اور چھت پر پینٹ ہاؤس تھا۔ مائیکروسافٹ کمپنی نے 25 سال بعد پاکستان میں اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں۔ اب پاکستان میں مائیکروسافٹ کا چھوٹا سا رابطہ آفس ہوگا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ فیصلہ صرف کارپوریٹ زاویے سے نہیں لیا گیا، لیکن اس کی وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ کئی برسوں سے مسلسل مائیکروسافٹ کمپنی میں ملازمین کو کم کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 5 ملکی دورے کے تیسرے مرحلے میں ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس پہنچے۔ انہوں نے ارجنٹائن کی لیڈرشپ کے ساتھ ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت کی۔ مودی کا ارجنٹائن کے دارالحکومت میں انڈین کمیونٹی نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس موقع پر کلاسیکل ڈانس کا اہتمام کیا گیا۔ مودی نے اس سے پہلے گھانا اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کا دورہ کیا۔ انہوں نے ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں 6 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ مودی برازیل کا بھی دورہ کرنے والے ہیں، جہاں وہ ریو ڈی جنیرو میں برکس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ یہ 57 برسوں میں ارجنٹائن میں کسی انڈین پرائم منسٹر کا پہلا دورہ ہے۔ اس کا مقصد انرجی، ٹریڈ اور دوسرے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ مودی نے ارجنٹائن کے صدر جاویر میلی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایگریکلچر، مائننگ اور دوسرے شعبوں کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔
चचाजाद और तायाजाद भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दरमियान 20 साल बाद जज्बाती सियासी इत्तेहाद हुआ। दोनों ने एक रैली में शिरकत की। इस रैली को मराठी आवाज़ का नाम दिया गया था। हाल ही में महाराष्ट्र हुकूमत ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी ज़बान की हैसियत से पढ़ाने का हुक्म वापस ले लिया था। इसी जश्न में ये रैली रखी गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस ने हुकूमत के इस ऑर्डर की शदीद मुखालफत की थी। उद्धव और राज ठाकरे ने इस रैली के ज़रिए एक मजबूत सियासी पैगाम दिया है। इस दौरान उद्धव ठाकरे पार्टी के लीडर किश्वरी पडनेकर ने उद्धव और राज के इस जोड़ को फेविकॉल से ज़्यादा मजबूत करार दिया। राज ठाकरे ने इत्तेहाद के बारे में कहा कि फडणवीस ने वो काम कर दिया है जो बाला साहब नहीं कर सके। एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले ने भी रैली में खुसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। बिहार में वोटर लिस्टों पर खुसूसी नजरसानी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए इस मुहिम को दस्तूर के आर्टिकल 14, 19, 21, 325 और 326 की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अपोजिशन जमातें इस मुहिम की मुखालफत कर रही हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हुए कहा कि इस मुहिम के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के हुक्म को खारिज कर देना चाहिए। एनजीओ की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए और कहा कि इस मुहिम के नतीजे में लाखों वोटर्स अपने वोट देने के हक़ से महरूम हो सकते हैं और इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुतासिर हो सकते हैं। इस दौरान इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों से बातचीत कर रहा है। अपोजिशन की तनकीदों के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा कि वो सियासी पार्टियों से टच में हैं और पिछले 4 महीनों में 5000 मीटिंग्स हुई हैं। हीरों के ताजिर नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया ने उसे हवाले करने की दरख्वास्त की थी। उस पर 13,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का इल्ज़ाम है। अमेरिकी ओहदेदारों ने नेहाल मोदी को गिरफ्तार करने की खबर दे दी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स लाया है हैदराबाद ग्लोबल एजुकेशन फेयर एट ऑफिसर्स मेस मलकपेट, सैटरडे 12 जुलाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और हायर एजुकेशन के लिए बेहतर रास्ता ढूंढ रहे हैं तो एतमाद कीजिए करियर विंग्स कंसल्टेंट्स पर, जहां आपको मिलेगी सही रहनुमाई और आपके वालिदैन को तसल्ली। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है एक मुकम्मल और भरोसेमंद कंसल्टेंसी सर्विस, ताकि आपने हर फैसला सोच समझ कर और बनाएं अपना करियर दुनिया के कामयाब लोगों के साथ। इस फेयर में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, जहां होगा डायरेक्ट डेलीगेट से 1-to-1 इंटरेक्शन, फ्री एंट्री और फ्री रजिस्ट्रेशन, और मिलेगी स्पॉट ऑफर, स्पॉट एडमिशन और स्पॉट असेसमेंट की सहूलत। साथ ही यूके वर्क परमिट, स्किल्ड वीजा, यूरोप जॉब सीकर वीजा और लोन असिस्टेंस के लिए भी स्पेशल गाइडेंस काउंटर्स अवेलेबल हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system,
CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. حماس نے جنگ بندی تجویز پر دیا پازیٹو جواب، اسرائیلی کیبنٹ میں ڈیل پر غور، نتن یاہو اور آرمی چیف میں تکرار۔ غزہ میں مزید 47 فلسطینی جاں بحق، جنگ کے 638ویں دن کئی جگہ بمباری، ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر پھر نشانہ۔ آسٹریلیا میں یہودی عبادت خانے اور اسرائیلی ریسٹورنٹ پر حملہ، وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کی مذمت۔ امریکہ کے ساتھ فوری کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ایران نے میڈیا رپورٹس کو خارج کر دیا۔ ٹرمپ بات چیت کی ناکامی پر پوٹین سے ناراض، کہا رشین پریزیڈنٹ بس لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے ٹیکساس میں سیلاب سے 24 ہلاک، سمر کیمپ میں شرکت کرنے والی 23 لڑکیاں لاپتہ۔ مودی کا ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں گرم جوشی سے استقبال، صدر سے آپسی تعاون پر بات چیت۔ ادھو اور راج ٹھاکرے کا 20 سال بعد جذباتی ملاپ، شیو سینا UBT نے کہا فیویکول کا جوڑ ہے۔ بہار ووٹر لسٹ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا، NGO نے کہا الیکشن کمیشن کا حکم دستور کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔